اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس دنیا میں ہر ذی روح کو موت آنی ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک اور مذاہب سے ہوتا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر مذاہب اور ممالک میں مردوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی مردوں کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے، اور وہ مرنے والے سے 3 سوالات کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جو بندہ ان سوالات کے درست جواب دیتا ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور غلط جواب دینے والے کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایسے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے قبر میں کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں قبر میں کسی قسم کی سختی یا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، وہ 8 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قبر میں سوال و جواب سے استثناء حاصل ہے۔ ان خوش نصیبوں میں پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اسلامی ممالک کی سرحدوں اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جائیں، یا جن دنوں میں طاعون کی بیماری عروج پر ہو اور کوئی بندہ کسی دوسری مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا جائے، ایسے لوگوں کو بھی قبر کے سوال و جواب سے استثناء حاصل ہوگا۔ نمبر 3 پر ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مطلب یہ کہ صدیق لوگوں سے بھی قبر میں سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4 ان بچوں کا ہے جو کم عمری میں انتقال کر گئے، ایسے بچوں سے بھی قبر میں کسی قسم کا سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5 پر وہ لوگ جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں کیا جائے گا وہ لوگ ہیں جو جمعہ والے دن فوت ہوئے، مطلب کہ جمعہ والے دن یا رات میں مرنے والے بندے سے بھی کسی قسم کا سوال و جواب قبر میں نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6 پر وہ لوگ ہیں جو سورۃ ملک کی تلاوت ہر رات کرتے ہیں، یا بعض علماء کے مطابق جو بندہ ہر رات سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ پڑھتا ہے اس بندے سے بھی قبر میں کسی قسم کا سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 7 پر ایسا شخص جو کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس بیماری کے دوران بار بار کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص، مطلب کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کا ورد بار بار کثرت کے ساتھ کرتا رہے اور پھر اسی بیماری کے دوران فوت ہو جائے تو ایسے شخص سے بھی قبر میں کسی قسم کا سوال و جواب نہ ہوگا۔ 8ویں نمبر پر جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا انبیاء علیہ السلام ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں، ایسے لوگ جن کو قبر میں کیے جانے والے سوال و جواب سے استثناء حاصل ہوگا، مطلب کہ ان سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگ جنہوں نے قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے صحیح جوابات دیے ہوں گے ان کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے سے اس کے پاس جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو نورانی اور وسیع کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی کو 70 گز تک وسیع کر دیا جائے گا، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ تا حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا۔ اور قبر میں جب منافق اور کافر سے یہی سوالات فرشتے کرتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، افسوس مجھے نہیں پتا، تو پھر فرشتے اسے لوہے کے گرز یا ہتھوڑے سے مارتے ہیں اور اس کی دردناک اور کربناک چیخو پکار جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوقات کو سنائی دیتی ہے، اور اس پر قبر ایسے تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی دائیں اور بائیں پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر کی ایک کھڑکی دوزخ کی طرف کھول دی جاتی ہے جس سے وہ بندہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ ہر مردے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ دوزخی کو صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ اس کی 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں جبکہ ایک چیز میت کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال جاتے ہیں، جبکہ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے لیکن اعمال میت کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کے گھر والے ساتھ جاتے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال مطلب اس کے خادم
खदम और उसके गुलाम वगैरह साथ जाते हैं जो वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके अमाल उसके साथ ही जाते हैं जो वापस नहीं आते। अगर तो साथ जाने वाले अमाल अच्छे हैं, नेक हैं, तो उसके लिए निजात का सबब बनेंगे, और अगर मरने वाला बुरे अमाल साथ लेकर जा रहा है तो इसके लिए वबाल जान बनेंगे और सजा का बायस बनेंगे। अहादीस मुबारका के मुताबिक बाज़ अमाल ऐसे हैं कि जिनका सवाब मरने के बाद भी मरने वाले को मिलता रहता है। मसलन किसी को इल्म सिखाया हो और इल्म सीखने वाला उससे फ़ायदा ले रहा हो तो इसका सवाब मरने के बाद भी उस शख्स को मिलता रहेगा। पानी का कुआं बनाया हो, लोग उससे पानी पीते हों, मुसाफिर खाने बनाए हों, रास्ते बनाए हों जिससे लोग आते जाते हों, दरख्त लगाए हों जिनके साए में लोग बैठते हों या जिनसे फ़ायदा लेते हों, मस्जिदें बनवाई हों या किसी को कुरान मजीद पढ़ाया हो या अपने पीछे अच्छी और नेक औलाद छोड़ी हो, इन अमाल का सवाब भी मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए और नेक अमाल करने की तौफीक दे और ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो सदका जारिया हों और मरने के बाद भी हमारे काम आते रहें। तो नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।